علی بھائی پہلا سوال آیا، بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ریسرچ کر کے دین کی طرف آتا ہے یا دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اکثر لوگ نا اس کو سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ ایسے یوٹیوب پہ ہر بندے کو نہ سنا کرو، کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ، اور مولوی پہ ایسا جس بار ڈگری ہو. تو اب بندہ کیسے فیصلہ کرے کہ کس مولوی کے پاس جانا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ تو اس وقت گھر گھر کا مسئلہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ گھر گھر کا مسئلہ بن گیا. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ بنے، کیونکہ ابھی تک تو لوگ گھاس کھا رہے تھے، دماغ بند تھا. جدھر کوئی لگا تھا ایک بریلوی پیدا ہوا بریلوی مر جاتا تھا، دیوبندی پیدا ہوا دیوبندی مر جاتا تھا، اہل حدیث پیدا ہوا اہل حدیث مر جاتا تھا، شیعہ پیدا ہوا شیعہ مر جاتا تھا. وہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ دوسرے لوگ بھی حق پہ ہو سکتے ہیں. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں قادیانی کیوں نہیں سوچتے؟ تو سر آپ سوچتے اس طرح، وہ بھی نہیں سوچتے. ان کے بابوں نے پٹیاں پڑھا دی، آپ کے بابوں نے پٹیاں پڑھا دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کو چھوڑیں، کتابوں کو پکڑیں، اور صرف ان بابوں کو پکڑیں جو کتابوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور جو بابے کتابوں پہ نہیں چل رہے وہ تو منافقت کر رہے ہیں. وہ بابے ہونے کی کوالٹی اویل کر رہے تھے کتابوں کی بنیاد پہ. جب وہ کتابوں کے منکر ہو گئے تو وہ بابے ہی نہیں رہی، ان کی رسپیکٹ ہی ختم ہو گئی. ایک بندہ کتاب و سنت کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو ہم عالم یا اولیاء اللہ کیسے مان لیں؟ وہ تو خود اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو چکا ہے. اور یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ یعنی اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو نا، اس کو کوئی محلے والا نہیں کہتا یار نماز پڑھا کر. اگر وہ بیچارہ نماز سنت کے مطابق شروع کر دے، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین جو بخاری و مسلم میں طریقہ لکھا ہے، تو اس کو 50 بندے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کیڑے پاس لگ گئے ہو. یہ کتنا بڑا علمی ہے. بس یہی چیز کافی ہے اس بندے کے حق پہ ہونے کی کہ اس کو بے نمازی بھی اس طرح کی متیں دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے نا بے نمازی. باقی رہا علماء کا، اور یہ جو کہتے ہیں جی آپ علماء سے جا کے سیکھیں، تو یہ میرا خیال ہے ایسا نہیں وہ کہتے. آپ تھوڑا سا ان کو کرے دیں گے نا تو وہ تھوڑی سی اور بات کریں گے. اگر یہ کوئی بات بریلوی کر رہا ہو نا کہ جی یوٹیوب پہ ہر بندے کو نہیں سننا چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے، اس کو کہیں کہ میں پھر جا رہا ہوں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ تو گمراہ ہے. تو اس کا مطلب علماء نہیں، یہ جملے سب چینج کریں. کہا کریں ہمارے فرقے کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے علماء کے ڈکلیئر کیے ہوئے علماء. جڑے بڑھو نا سچی گل کرو گے جی، اندر دی گل جائے. اور اگر آپ کو دیوبندی کہے کہ علماء سے پوچھ کے چلے، وہ کہ جی آپ اس کو بتائیں کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پوچھ کر چلنے کے لیے لاہور ان کے مدرسے میں ماڈل ٹاؤن داخلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. ساتھ ہی ٹھوس ہو جائے گا، پوچھ اور تو شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے عالم مسئلہ نہیں ہے، ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کے ڈکلیئر کیے ہوئے عالم. تو یہ عالم نہیں وہ کہہ رہے ہوتے، وہ آپ کو بابی بنا رہے ہوتے ہیں، کتاب بھی نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خود قرآن و سنت کا مفہوم اخذ کرنا شروع کر دیں عربی سیکھ کے. میں نے تو ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے کہا کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو آپ مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. تفسیر نہیں سر، ترجمہ. جو بندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب کا ہی پڑھ لے، اہل حدیث ہے تو اپنے جھونا گڑی صاحب کا ہی پڑھ لے، شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب اپنے عالم کا ہی پڑھ لے. اگر کوئی سادہ مسلمان میری طرح کہ مودودی صاحب کا پڑھ لے، فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لے، پڑھے صحیح، روند نہ مارے. اور جو اس ترجمے میں لکھا ہے اس کے خلاف اگر تفسیر ہوئی ہے تو نہ مانے. اگر تفسیر میں کوئی حدیث ہے اور حدیث کا بھی حوالہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اس میں واقعی موجود بھی ہو تب دے. اور آج کل کوئی مشکل نہیں سر، حدیثوں کے الفاظ آپ لکھیں اسلام 360 میں تو الفاظ کے اوپر سرچ ہو جاتی ہے. پرانے زمانے میں مجھے ایک بندے نے ایک بار ایک بریلوی بھائی نے فون کیا، اس نے نیا رفع الیدین شروع کیا نا، تو اس کو کسی مولوی نے کہا کہ جی وہ تو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. میں نے کہا مسلم شریف میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. میں سمجھا گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتائے گا، اس میں تو میرا آلریڈی کلپ ہے جو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اچھا، میں نے کہا وہ مسلم شریف کہتا ہے جی وہ وہاں پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے کرتے تھے، مدینے میں تھے چھوڑ دیا، مسلم شریف میں لکھا ہے. میں کہ مسلم شریف میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مسلم شریف کے نیچے جو مولانا شریف گھسے ہوئے تھے نا حاشیے میں، وہ لکھا ہوا تھا. یعنی وہ مسلم شریف میں موجود ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی تعویذات موجود ہیں، لیکن سب وہ تاج کمپنی نے چھاپے ہوئے ہیں، وہ اللہ نے نہیں نازل کیے ہوئے. آخری صفحے پہ تعویذ ہوتے ہیں نا. آپ کو کہتے میں نے قرآن میں خود تعویذ پڑھا ہے، 786 بھی پڑھا ہے. وہ سر تسی پلین کیتے ہیں، قرآن کا حصہ نہیں. مسلم شریف کے حاشیے میں بھی جو علماء نے اپنی
جو ہے وہ قلم کی روانگی دکھائی ہوئی ہے وہ ان کی ہے, وہ مسلم شریف نہیں ہے, وہ مولانا شریف گھسے ہوئے ہیں مسلم شریف کے اندر. تو ان کو نکال کے مسلم شریف کو پہلے پاک کریں, اس کو شریف بنائیں, ٹھیک ہے. ان مولانا شریف صاحب کی شرافت سے اس کو آزاد کرا کے چھٹی مسلم شریف بنائیں, اور پھر دیکھیں اس میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں علماء کے پاس ہی جائیں, جو آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں علماء سے, علماء کے پاس جائیں انشاءاللہ تعالی. ایک دن نہیں آپ نکال سکیں گے. آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کے صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ سر میں آپ کے پاس دین حاصل کرنے آیا ہوں, لیکن مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے, سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, مجھے اپنی کوئی ذاتی بات نہیں آپ نے بتانی. تو سر یہ بنیادی بات ہے, یہ کوئی ماں بہن کی گالی ہے کسی کو, لیکن آپ دیکھیں گے اس کے تیور کیسے بدلیں گے. یہ چیک کیا ہے. یہاں ہمارے ایک بڑے مشہور بریلوی عالم ہیں جو طارق جوئی صاحب کے مقابلے پہ بریلوی مکتب فکر نے لانچ کیا ہے. انہی کے سٹائل میں وہ بڑی پرسوز قسم کے جھوٹے جھوٹے واقعات سناتے ہیں, پیچھے ہلکا ہلکا میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. چونکہ ہماری اکیڈمی کی پالیسی چینج ہے, میں نام نہیں لیتا, لیکن میں اس پالیسی کے اندر رہتے ہوئے اتنی ضرور بات کروں گا کہ میں بندہ آپ کو پتہ چل جائے کون ہے, ٹھیک ہے. بڑے وہ اسی طریقے سے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور بڑے وہ رو دھو کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اور عجیب قصے کہانیاں. تو ان کے مدرسے میں, اور اچھا وہ آپ دیکھیں بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنی لیکچرز میں. حالت یہ ہے ان کے مدرسے میں ہمارے درس میں ایک بھائی آتے تھے, انہوں نے جماعت اسلامی کے مدرسے سے ڈگری کی ہوئی تھی منصورہ سے, عالم کا کورس کیا ہوا. تو وہ ان کے ماموں جو ہیں وہ اہل حدیث تھے, ان کے والد صاحب بریلوی مسجد کے امام تھے. ان کے والد صاحب نے کہا نہیں میں تمہیں اپنے مدرسے بھی داخل کرانا ہے. تو مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا, میں نے کہا بالکل آپ جائیں جی, ہمیں کون سا خطرہ ہے, جس مرضی مدرسے میں جائیں. ہم نے تو کہنا ہے قرآن و سنت میں بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. ہماری مدرسے کے سامنے کمپیوٹر بتا رہا ہے یا کوئی مولوی بتا رہا ہے. تو وہ انہی مولانا صاحب کے مدرسے میں گئے, انہوں نے پہلے انٹرویو لیا, یہ انٹرویو لیتے ہیں. ان کا جی آپ کا کون سا فرقہ ہے, تو آپ کو پتا ہے جو یہاں سے گیا ہو وہ کیا کہتا ہے, نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. خیر اس نے یہ شعر نہیں پڑھا ورنہ تو ان کو پتہ چل جاتا نا. اس نے بھی اکیڈمی کی پالیسی کا احترام کرتے ہوئے نا کنٹرول فاس بات کی. اس نے کہا جی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں, جہاں سے جو اچھی بات ملتی ہے نا میں لے لیتا ہوں, بشرطے کہ وہ قرآن اور حدیث میں لکھی ہو. یہ آخر میں جو ہے نا ماں بہن کی گالی تھی, آخری جملہ ان کے لیے گالی ہے. اچھا وہ کہندا جی لے جاؤ اپنا منڈا ہے, باقی منڈے بھی خراب کرے گا. جی اپنے لڑکے کو لے جائیں, باقی لڑکوں کو بھی خراب کر دے گا. داخلہ ہی نہیں دیا. سر یہ کانفیڈنس لیول ہے ان علماء کا جو اتنا ٹی وی پہ آ کے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دلائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ لڑکوں سے ڈرتے ہیں, بچوں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جب انسان اندر سے کمزور ہونا تو وہ ڈرتا ہی ہے. اور پھر آخری روش اس کی یہ ہوتی ہے نہیں سننا, ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, علماء سے پوچھ کے. ڈگری والے, سر ڈگری ہر عالم کے پاس ہے اور ہر نان عالم کے پاس ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیہ, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, تم لوگوں تک پہنچا دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آیت بھی آتی ہے آگے پہنچاؤ. تو ڈگری آپ کی کیا کرنی ہے. اور آپ کے علماء کی جو ڈگریوں کا حال ہے نا, ہم قرآن حکیم میں ایمبریولوجی, جیولوجی, ایسٹرونومی کی فیلڈ کی آیات ان پہ پیش کریں نا, 1000 آیات ہیں کم و بیش, تو وہ تو ان کو بھی ڈگری والوں کو بھی نہیں آتی, تو ہم ان کو کیا کہہ دیں گے, وہ جاہل ہیں. بس ان کو اس فیلڈ کا پتہ ہے. مکمل عالم تو قرآن کا کوئی بھی نہیں ہوگا نا, لیکن تذکیر اور نصیحت, ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, دماغ لڑانے کی ضرورت ہے. کیونکہ کئی ڈگریوں والے قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں اس کے خلاف. قرآن کے پہلے صفحے کی ان کو توحید سمجھ نہیں آئی ہے, قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے. تو سر یہ علماء کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے, پیار محبت سے جا کے. بلکہ میں آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں, آپ اپنے یعنی یہاں پہ سامنے جیب کے اوپر کیمرہ چلائیں, آن کریں, ان کو بتائے بغیر. بلکہ آج کل تو وہ اس پہ بھی بال پوائنٹ میں بھی کیمرے آ گئے, آن کریں. اس طرح کی ہمیں بہت ویڈیوز کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں تو اس میں کام کرنا ہے نا. علماء کے پاس جائیں, کیونکہ ہم دین سیکھنے آئے ہیں اور ہم نے دین سیکھنا ہے آپ سے, جو کہ عالم سے سیکھنا چاہیے. کسی انجینئر سے تو نہیں سیکھنا, کسی ڈاکٹر سے, تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں. انجینئر نہیں بنتے. تو سر آپ ہمیں دین سکھانا ہے, جو جو قرآن میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے. اپنے کسی بزرگ کی کوئی بات نہیں بتانی ہے ہمیں, اور پھر وہ آپ ویڈیو ریکارڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ سلامت آ گئے تو ہم ریکارڈنگ آپ سے لے لیں گے.
تو اس لیے ساتھ کسی بزرگ کو بھی ساتھ لے جائیے، وہ بڑی عمر کے بندے کو بھی، کوئی دوست یار، کوئی جیسے کبھی وہ تھانے میں جاتے ہیں نا، 2-4 واقف لے جاتے ہیں کہ آگے وہ مس بہیو نہ کرے، ان کے پاس بھی کوئی واقف ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کے ساتھ مس بہیو نہ کریں، اور وہ ریکارڈنگز پھر آپ یوٹیوب پہ چڑھا کے ان کا اصلی چہرہ بتائیں۔ یہ اصل میں آپ کو قرآن و حدیث پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ روکنے کا آپ ڈائریکٹ اگر یہ کہیں گے نا، مطلب کہ تم نہ پڑھو، تو وہ آپ کو تو شک پڑ جائے گا۔ تو یہ پھر انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے، ان کو پتا ہے کہ نہ ہم نے خود پوچھا ہے علماء سے، نہ علماء نے خود علماء سے پوچھا ہوا ہے، اسی طرح ہی معاملات چل رہے ہیں، تو اسی طرح چلتے رہیں، اس لیے وہ پھر نہ آپ کو ایمفسائز اس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ جائے ضرور پوچھیں، ہم تو کہتے ہیں علماء سے پوچھیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوچھو انہوں نے، پوچھے نہیں، پوچھو انہوں نے کہ کیا لکھا ہے کتاب و سنت میں۔ تو علماء کے ساتھ پنگا نہ لیں، ان سے جا کے احترام کے ساتھ کہ آپ ہمیں سمجھائیں، اور آپ بس یہ بات کر کے دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ نے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ان کے آپ نے ہاتھ پاؤں چومنے ہیں، پاؤں نہیں، ہاتھ چوم لیں، پاؤں اشارے سے یوں کر کے چوم لیں، ہاتھ چوم لیں، ان کو کہ سر ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی کسی فرقے میں نہیں جانا چاہتے، آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں، آپ سے دوستی کرتے ہیں، معافی مانگ لیں ہاتھ جوڑ کے کہ اگر کوئی بات ہماری بری لگی، اگر ہم نے آپ کو گالی دے دی ہے یہ کہہ کے کہ قرآن و حدیث میں سے ہمیں بتائیں۔ اور میں بھی علماء سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی باتیں ایسی کہیں جو قرآن و سنت میں موجود تھیں اور آپ کو انتہائی بری لگی، تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے، میں نے تو پہلے بھی کی، انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا۔ معذرت ہے، آپ کے دل کو جو برا لگی وہ اب آپ اپنے دل کی صفائی خود کریں۔ معذرت میں ضرور کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کو بری لگی، اس حوالے سے نہیں کہ وہ میری باتیں غلط تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، انشاءاللہ مزید کروں گا میں، اور آئندہ بھی جو آپ کا دل دکھے میں پیشگی آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اسلام کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، آپ یہ چھوڑ دیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اور اکثر لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر خود نہیں ہوتی ہے، اس لیے بابی بنے ہوتے ہیں، اور پھر اکثر آپ کو حدیثیں بھی بتا رہے ہوں گے جی وہ جی 72 فرقے نے جی دوزخ میں جانے نے، اور وہ اپنے والے کو جنتی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ تو وہ پہلو ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایک اس کا خطرناک پہلو ہے جو میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ یہ باقیوں کو کافر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کسی بریلوی دیوبندی حدیث شیعہ عالم کو جا کے کہنا، وہ کہے گا نہیں استغفر اللہ، ہم تو کافر نہیں سمجھتے، سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارا اختلاف ہے، ٹھیک ہے ہم جنتی فرقہ ہیں، لیکن وہ بھی ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے۔ تو سر میں نے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ کا کوئی ریناؤنڈ عالم یہ لکھ دے، کوئی بریلوی عالم، کہ جنت میں جانے والا فرقہ تو ہے بریلوی، لیکن دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ ہے دوستی بدعتی، یہ جائیں گے دوزخ میں، لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو کبھی نہیں لکھ کے دیں گے آپ کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ان فرقوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کافر۔ یہ انجینئرنگ کریں گے تو ان کے چھپے ہوئے چہرے آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہی آپ دیوبندی کے پاس جائیں کہ آپ لکھ دو کہ بریلوی اہل حدیث شیعہ اگرچہ یہ دوست کی فرقے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن یہ جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے بھائی ہیں، کہیں گے نا جنت میں کسے چلے جائیں گے؟ تو اندر سے یہ سارے ایک دوسرے کو یہی سمجھ رہے، یہی اہل حدیث شیعہ کا بھی یہی حال ہے۔ کوئی انڈیویجول کہہ دے نا مولانا بات ہے، ہمارے پاس یہاں کچھ قادیانی آئے تو مجھے کہنے لگے آپ ہمیں کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اگر آپ مجھے مسلمان مان لیں تو آپ کو میں بھی مسلمان مانوں گا۔ تو وہ 5-6 بھائی کہنے لگے نہیں جی ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نا، آپ کا کوئی مربی لکھیے، اپنے علماء کو مربی کہتے ہیں، آپ کا مربی مجھے یہ لکھ کے دے کہ انجینئر محمد علی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے بغیر بھی مسلمان ہی رہے گا، کیونکہ میں تو نہیں اسے مانتا، تو یہ آپ مجھے لکھوا کے نہ دیں تو میں چوک میں کھڑے ہو کے کہہ دوں گا کہ آپ بھی مسلمان ہیں۔ سر آج 4-5 شاید اس سے بھی سال زیادہ گزر چکے، وہ واپس نہیں آئے، اور میں نے ان کو اسی وقت کہا تھا، میری کرامت تھی، میں نے کہا واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر وہ یہ لکھ دے نا مربی کہ کوئی شخص غلام احمد قادیانی کو نبی مانے بغیر بھی مسلمان ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کو مانے بغیر مسلمان کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانے بغیر بھی مسلمان ہوں؟ نہیں۔ تو اگر میں اس کو مانے بغیر مسلمان ہوں غلام احمد قادیانی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے۔ یہ ہے انجینئرنگ، یہی ان کے ساتھ بھی کریں۔ میرا پچھلے دنوں بھی کلپ بھی چڑھا ہے نا، قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے،
اب وہ کافی لوگوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں اس کلپ کی وجہ سے, نیچے لوگوں نے کامنٹس بھی کیے ہیں, زیادہ تر نے پازیٹیو کیے ہیں, لیکن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی آپ قادیانیوں کو اورینٹڈ رہنا, باقیوں کو کچھ چھیڑ رہے ہیں. سر باقیوں کو اس لیے چھیڑ رہے ہیں کہ باقی وجہ ہے ان کی گمراہی کی, وہ میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کر دیا. میرے 2 کلپ قادیانیوں کے اوپر دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح, اور دوسرا کلپ جو ابھی اپلوڈ ہوا ہے 1 آدھ دن پہلے, قادیانی حق بات اسلام کیوں نہیں قبول کرتے. تو بیماری ایک ہی ہے, وہ کسی شکل میں نظر آتی ہے, کبھی کسی شکل میں نظر آتی ہے. تو علماء سے پوچھیں اور ان سے کہ قرآن و سنت بتائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باوجود اگر لڑتے ہیں تو سر یہ آپ آخری ایک کوشش کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ تشریف لے آئیں اور اپنا مسئلہ لکھیں, ساتھ انجینئر محمد علی مرزا نام لکھ دیں میرا. تو سر بلکہ ہمارے تو وہ علماء جو ڈگریوں والے ہیں وہ آ کے جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ہمیں علم تو آپ پتہ چلا ہے, پہلے تو ڈگری تھی صرف, علم اب آیا ہے. تو علم اور ڈگری 2 الگ چیز ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو آپ آگے یوٹیوب پہ بھی سیکھیں اور جو ان سے بھی سیکھ آ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کریں, تو انشاءاللہ معاملات آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ اکثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ امام اعظم بولتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ بریلوی اور دیوبندی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ امام اعظم بولتے ہیں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائد اعظم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ قائد اعظم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن امام جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک ریلیجس ٹرم ہے. کبھی امام حسین علیہ السلام کو کسی نے قائد حسین علیہ السلام نہیں کہا, کیونکہ قائد تو ہماری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ٹرمنالوجیز ہے نا, قائد کہتے ہیں لیڈر کو, لیکن یہ تو ایک بالکل چھوٹا سا ورڈ ہے. امام لفظ جو ہے یہ بہت ورسٹائل ہے, یہ قائد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے, مرشد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے, پیشوا کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے, ہادی اور رہنما کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے. یہ سارے کے سارے معنی اگر کسی عربی کے لفظ میں کور ہوتے ہیں وہ امام ہے. ٹھیک ہو گیا. ایکسپرٹ کسی فیلڈ کا اس کو بھی امام کہا جاتا ہے, جیسے امام بخاری کو ہم حدیث کی فیلڈ کا امام کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو ہم حق کے لیے چاہے جماعت تھوڑی ہو باطل کے خلاف ٹکرانے میں امام سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. تو ہم امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امام وہ ہیں. اعظم ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہونی چاہیے اور کسی کے لیے. اعظم کہہ دیا نا آپ نے, سب سے بڑھ کر. اچھا, اس کی وہ دلیل میں کہیں گے جی وہ حضرت ابوبکر کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں, حالانکہ سب سے بڑے تو صدیق نبی علیہ السلام ہے. سر یہ صدیق اکبر آپ کے علماء کہتے ہیں, حدیثوں میں صدیق اکبر نہیں آیا, صدیق کا لفظ آیا. حضرت عثمان کے لیے, اچھا عثمان کے لیے نہیں آیا غنی اکبر, وہاں کہتے ہیں عثمان غنی, وہاں ان کا چور پکڑا جاتا ہے. ادھر کیوں نشان لگایا ہوا عثمان غنی کبیر, جس طرح فاروق اعظم لگایا. فاروق اعظم تو آپ نے لگا لیا ہے, وہ تو فاروق لقب ہے صرف. حضرت عثمان والا آپ بھول گئے ہیں سر, اور میں نے پکڑ لیا. کیوں پکڑ لیا؟ کیونکہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ورنہ حضرت علی کے ساتھ کیوں نہیں ایسے آ رہا؟ علی مرتضیٰ آتا ہے, اکبر آیا کوئی لفظ لگایا ہوا ہے انہوں نے, اعظم لگایا ہوا ہے نہیں لگایا ہوا. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں, نعوذ باللہ, ان کے مقابلے پہ نہیں ہم کر رہے. امام حنیفہ کا کیا مقابلہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ ان کا تو اپنے دور میں کئی اماموں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, تو ان سے بڑے امام ان کے دور کے اندر موجود ہے. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 148 ہجری, جو اہل بیت میں سے ہیں, اہل سنت اہل تشیع دونوں کے یہاں امام مانے جاتے ہیں, وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں. پھر امام ابو حنیفہ کے دوسرے استاد ہیں امام زید بن علی بن حسین. امام زین العابدین جو تھے نا, علی بن حسین المتوفی 95 ہجری, ان کے 2 بیٹے تھے, محمد باقر اور دوسرے زید ابن علی. ٹھیک ہے, تو وہ زید ابن علی جو ہے 124 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں اہل بیت میں سے. یہ رافضی لفظ بھی انہی کی وجہ سے نکلا ہے. ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر عمر کے اوپر زبان درازی کی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا, تم رافضی ہو گئے. امام زید ابن علی تو وہ خود امام اعظم ہے اگر امام اعظم ان کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے. پھر امام مالک تو امام حنیفہ کے استاد ہیں, میں نے ثابت کیا ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد, انہوں نے موطا امام محمد امام مالک سے لکھی ہے, اور جب وہ لکھ کے آئے اور امام حنیفہ کو آگے بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے حدیثیں امام مالک سے لکھی ہیں وہ مجھے بھی بتاؤ.
تو وہ تو پوتا شاگرد ہیں امام مالک کے، تو امام مالک کو امام اعظم آپ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو آپ اماموں تک رکھیں، اعظم کا لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں جو امام الانبیاء بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور اب میں انتظار میں تھا کہ امامت کون کرے گا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ آگے ہوں، آپ ان کی امامت کروائیں گے۔ اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ مجھے ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کیا کشمیر میں سے، بہت بڑی درگاہ ہے ان کی اور وہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں، یہاں جیلم میں بھی ان کے روٹس موجود ہیں، یہاں پہ بھی ایک درگاہ ہے ان کی۔ یہ میں نے اس لیے اشارہ کیا تاکہ جن کو پتا ہے ان کو پتا چل جائے، خالی کشمیر کہتا تو پتہ نہیں چلتا۔ تو جیلم شریف بھی ہے وہ، اور وہ کشمیر شریف بھی ہے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے کہتے ہیں آپ ہر قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، یہ اس وقت میں نیا نیا گھبرا ہوا تھا، تو ان سے میری واقفیت تھی، اسلام دعا تھی، فون نمبر موجود تھا۔ تو آپ نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کو کہتے ہیں، یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ میں نے کہا جی صحیح مسلم میں ہے، کتاب الایمان کے اندر ہے، سٹارٹ میں آیا ہے۔ واقعہ معراج میں میرے 3 لیکچر ہیں، مسئلہ 126 ABC، تو اس میں میں نے یہ حدیث ان کو مسلم شریف کی بتائی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بنایا۔ تو میں نے کہا یہ تو مسلم شریف سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے، تو یہ لقب تو ثابت ہو گیا۔ اب اس کے دانت کھٹے پڑ گئے، کہتا ہے جی اس سے تو نبی علیہ السلام کا نبیوں کی امامت کرنا ثابت ہوا ہے، امام الانبیاء ہونا ثابت کوئی نہیں ہوا۔ اپنی کوئی گل دور نہیں ثابت ہونی، اتنے دیکھو کیسا کیڑا نکالا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی امامت کی جو 4 شرائط آئی ہیں نا صحیح مسلم میں، ان میں سب سے پہلے وہ حقدار ہے جو سب سے بڑا قرآن کا عالم ہو، اس کے بعد سنت کا عالم، اس کے بعد جس نے ہجرت پہلے کی ہو، دین میں سینئر ہو، اور اس کے بعد اگر اس میں یہ برابر ہو تو چوتھے نمبر پہ جس کی عمر زیادہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام جو کہ تمام نبیوں میں سب سے بڑھ کر علم والے تھے، اور علم کی بنیاد پہ ہی آپ کا مرتبہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو خوبصورتی کے اوپر کیا فرشتوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کو نام نہیں ہے، آدم کو آگے۔ نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ رب زدنی علما، نبی علیہ السلام آپ دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ علم کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے۔ امام وہ آپ کا محلے مسجد کا امام نہیں ہوتا کہ عالم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک جاہل اور راہ لانے والا ایک چھڑا مولوی انہوں کے کر کے امامت، یہ سمجھو ساڈے محلے دے مولوی نے جنہوں مرضی امامت کھڑا کر دو۔ آپ کو پتا ہے خلفائے راشدین اپنے زمانے میں خود امامت کرواتے تھے مسجد نبوی میں، وہ دنیا کا بھی امام ہوتا تھا، دین کا بھی امام ہوتا تھا۔ یہاں تو امام ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، کئی بار علماء پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور عام چھڑے مولوی آگے امامت کروا رہے ہوتے ہیں، جن کو بس 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں، ان کو امامت کے اہل نہیں ہوتے۔ ان کی موجودگی میں ان کو امامت کروانی چاہیے جو علماء ہیں۔ تو امام الانبیاء کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، امام اعظم بھی ہیں، امام کائنات بھی ہیں۔ آپ نہ چڑا کریں، اور نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو نا تو آپ فوراً اپنے بزرگوں کی فکر میں نہ لگ جایا کریں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات اتنی یعنی بڑی ذات ہے کہ ان کے مقابلے پہ کسی کو لانا، یہ تو میں کہتا ہوں آپ جب یہ سوال کرنا ہی آپ کا توہین ہے، ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ آپ کے پیٹ میں کیوں پیڑ ہوتی ہے؟ یا تو نا کہ آپ کا امام لادا ہو، میرا امام لادا ہو۔ تو ہمارے امام نبی علیہ السلام ہی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اسی لیے قرآن حدیث پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ قرآن میں جس امام کا ذکر ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ان کے پیٹرن پہ چلنے والے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر آپ اپنے بڑے بزرگوں سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، اپنے حکمرانوں سے بھی اور بڑے علماء سے بھی، تو پلٹاؤ اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کہتے رہیں گے، آپ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک۔ اچھا غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں،
اور اس طریقے سے احمد بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں. غوث اعظم اللہ ہی ہے, یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے تو اعظم کیا ہے. ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی, وہ گیلانی بھی بولتے ہیں, وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا. المتوفا 561 ہجری, ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر, 561 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11, بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ. صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے. تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں, انہوں نے کہیں نہیں کہا, نہ ان کو کسی نے کہا ہے. یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا, یہ لقب غلط ہے, یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہے, یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی, اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی, اور کسی کی طرف نہ منسوب کرے. ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہیں گے, کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء, غوث اعظم اسی طرح وہ غوث اعظم درمیان اولیاء. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا, اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں. صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا, وہ علیحدہ چیز ہے. ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یہ نبی آئی ہے, اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی, اسی میں آگے آپ شہید صدیق ہو تو مرتبے ہیں. ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی, نبی اور غیر نبی. اور غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو. قرآن میں یہ ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں, شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں, کچھ اللہ کے اولیاء. امام احمد بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے, تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا. یہ احمد بریلوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو سر یہ 40 شعر اپنی مشروں سے ہٹائیں, ٹھیک ہے, یہ کام چھوڑ دیں. آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ کیا. بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں. قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی, یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے. آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے, وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانے, ان کو صحابہ کے مرتبے پر نہ لے جائیں, ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں. اس سے نیچے بھی نہ کریں, اس سے اوپر بھی نہ کریں. آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کی دنیا ہے, تو ان کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آسان بنا دی ہے, جبکہ علماء نے قرآن کے ترجمے اور تفاسیر لکھنے میں 10-15 جلدیں لگا دی ہیں جو ترجمہ اور تفسیر کی ہے انہوں نے. اس میں انہوں نے اپنے فرقے کو بھی سپورٹ کیا کافی. تو ان کا یہ عمل کیا بدعت نہیں ہے؟ لیجیے, ہم بدعت نہیں کہتے, اس میں کچھ حصہ بدعت کا ضرور شامل ہے. اگر بدعت کہہ دیں گے تو لوگ قرآن ہی نہ پڑھنا چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے کیے ہوئے قرآن پڑھیں, آپ بالکل پڑھیں. اور اگر کوئی بریلوی ہے وہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. کوئی شیعہ ہے تو فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, قرآن پڑھے صحیح. بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے, قرآن تذکیر کے لیے ضرور آسان ہے, اس کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. تفسیر تو لکھی گئی ہیں ذرا لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے, شان نزول اور یہ وہ. ہم تو اکثر کہتے ہیں شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اینڈ رزلٹ وہی ہے. دنیا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ٹریفک سگنل میں گرین کلر کس لیے رکھا گیا ہوگا, کوئی اس کا شان نزول تو ہوگا نا کسی دماغ پہ کہ جس پہ چلنا ہے اور ریڈ کے اوپر رکنا ہے. وہ آپ اگر ڈیپ ڈگ کر بھی لیں تو کیا ٹریفک قانون چینج ہو جائے گا؟ وہ وہی رہے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جس کے دماغ میں ہے گرین کلر گرینری خوبصورتی کی نشانی ہے تو اس لیے کہیں پہ چلیں اور ریڈ
ब्लड का कलर रेड होता है, इस वजह से उस वक्त रेड कलर रख दिया गया होगा, ठीक है जी, और अगला रिजल्ट कड्डो के निकलिया जी, आगे तो होना क्या ये रिजल्ट निकालने से रेड पे आप चलना शुरू कर देंगे और ग्रीन पे रुक जाएंगे? तो सर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की जितनी भी तफसीरें करें, अगर इसमें से आप या अली मदद निकालना शुरू कर दें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद निकालना शुरू कर दें, तो इसी तरीके से है कि आप रेड के ऊपर चला रहे हैं और ग्रीन पे रुकवा रहे हैं। इसकी जितनी भी तफसीर करें एंड रिजल्ट यही निकलना है, दुआ सिर्फ अल्लाह से। तो इस्लाम की जो तफसीरें हैं ना, वो तो वाकई बिदअत है, वो तो जुल्म है, इन्होंने कुरान की तहरीफ की है। आप जरूर पढ़ें उनको। मैं अक्सर कहता हूं आप कोई भी तफसीर पढ़ें, आप देख लें कि उसकी तफसीर में आयत आ रही हो और कोई मेन स्ट्रीम की अहले सुन्नत की किताब की कोई सही हदीस आ रही हो, वो आप फॉलो करें। उसके बाद जो मौलवी ने खुद अपना दिमाग की निकाली हुई है ना, जो गर्मी अपने फिरके को सपोर्ट करने के लिए, उसको आप साइड पर रखें, आप तो उसको फॉलो करें। और इस तरह की तफसीर आपको, यानी मैंने तो कुरान की तफसीर के ऊपर भी एक क्लिप चढ़ा है, मौलाना मदूदी की पढ़ लें रहमहुल्लाह ताला, तफहीमुल कुरान पढ़ लें, तफसीर इब्न कसीर जो तहकीम के साथ आई है, सही और ज़ईफ के फ़र्क के साथ, मकतबा इस्लामिया ने शेख ज़ुबैर साहब की तहकीम के साथ छापी है, वो आप पढ़ लें। आसन बयान सऊदीया वाले एक मुफ्त कुरान देते हैं, वो भी ऑलमोस्ट टू द पॉइंट तफसीर हुई है, दारुस्सलाम वालों ने छापी भी है, वो आप पढ़ लें। कोई भी पढ़ें, इवन कंजुल ईमान पढ़ लें, तर्जुमा और खजानुल इरफान तफसीर ठीक है, लेकिन उसमें जो साइड पे उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं वो छोड़ दें, जो उसके मुताबिक लिखी हुई है वो आप ले लें, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरा मसला नंबर 170 है, कुरान के 8 तर्जुमों का धोखा जो दिया जाता है कि हर एक ने तर्जुमे अपने अपने किए ना, सर तर्जुमे एक जैसे ही हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि 10 PhD इंग्लिश बैठे हो ना, मैं उनको इंग्लिश का एक मजमून दूं, वो 10 के 10 मुख्तलिफ तर्जुमा करेंगे, 100% तो एक नहीं होगा, लेकिन मफहूम 100% एक होगा। ये नहीं है कि बिस्मिल्लाह का तर्जुमा एक कर देगा शैतान के नाम से शुरू और दूसरा कह देगा अल्लाह के नाम से शुरू। वो भी बिस्मिल्लाह का तर्जुमा कोई कर देगा शुरू अल्लाह के नाम से, कोई कर देगा अल्लाह के नाम से शुरू, कोई कह देगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। वो सब ने अल्लाह के नाम से शुरू किया, ये झगड़े बनाए हुए इन्होंने, और वो फिर कहते हैं जी इन्होंने तर्जुमे गलत कर दिए। तर्जुमा कैसे गलत हो गया? तो फिर मैंने कहा था आप अपनी बिस्मिल्लाह बदल लें, वो बिस्मिल्लाह बनाए अल्लाहुल्लज़ी बिइस्मिही अब्दहु, अल्लाह है वो जात जिसके नाम से मैं शुरू करता हूं। जब अल्लाह ने बिस्मिल्लाह में बा पहले रख दी हुई है, अगर किसी तर्जुमा करने वाले ने कह दिया शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, उनको कहते हैं नहीं जी अल्लाह के नाम तो शुरू ही नहीं किया, इन्होंने तो शुरू से शुरू किया है। हाँ, ये किताबें लिखी हुई है इन्होंने, ये कुरान के साथ दुश्मनी की है। वो कहते हैं देखें इसने तो शुरू से शुरू किया है, और हमारे बुजुर्ग तर्जुमा करते हैं अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह ने भी सर शुरू से शुरू नहीं किया, अल्लाह से शुरू नहीं किया, अल्लाह ने भी शुरू से शुरू किया हुआ है बा के साथ। बा कहते हैं साथ। आप वाली बिस्मिल्लाह होती ना अल्लाह को मशवरा देने वाली, तो वो यूं बनती अल्लाहुल्लज़ी बिइस्मिही अब्दहु, अल्लाह है वो जात जिसके नाम से मैं शुरू करता हूं। तो फिर बिस्मिल्लाह चेंज कर लो सर, तर्जुमा नहीं, बिस्मिल्लाह चेंज करो फिर अपना तर्जुमा लाओ, दोनों तर्जुमे दुरुस्त, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल आया है भाई की तरफ से कि अमेरिका के अंदर रहते हुए हम होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिस प्रस्ती को कैसे हैंडल करें? अमेरिका में रहते हुए हैंडल करें, या पाकिस्तान में रहते हुए, या इंडिया में, या बांग्लादेश में और अफगानिस्तान, तो गढ़ है होमोसेक्सुअलिटी का। हम जिस प्रस्ती बहुत ज़्यादा है, एक अलमी है कि मुसलमान मुल्कों में ये वाले मामला चल रहे हैं। जहाँ भी हैंडल करना है मेरे भाई, आपने इल्मी दलाइल लोगों के सामने रखना। लोगों को तो खुदा का तारुफ ही नहीं है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह के गुनाहों के हवाले से उन्हें एजुकेट करेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि एक वाकया बताता हूं कि मेरे पास एक भाई आए, उन्होंने कहा कि जी मेरा भाई जी गाने सुनता है, इसको समझाएं, तो ये बुरा काम करता है। वो मैंने कहा जी वो नमाज पढ़ता है? कहता है नमाज तो कभी नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा गाने सुनने दो उसे, क्या लेता है? तो चीज ही कोई नहीं है। नमाज तो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क है। सही मुस्लिम 246 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक किताबुल ईमान चैप्टर में बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ रहा, आप उससे गाने छुड़वाना चाह रहे हैं, वो तो उससे बड़ा जुर्म कर रहा है, कुफ्र इस्लाम वाला मसला बनाया हुआ है। तो यहां भी आप देखेंगे कि जिन लोगों को खुदा का तारुफ ही नहीं है, उनसे अगर आप इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनको एजुकेट करें, मॉरली भी एजुकेट करें, उनको बताएं कि ये जानवरों से भी बदतर काम है जो वो कर रहे हैं। जानवरों में भी इक्का दुक्का कोई ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, अदरवाइज वो भी मेल और फीमेल का फर्क करते हैं। और आप लोग ये इस तरह की हरकतें करके
قرآن و سنت کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور ایک سوشل ایتھکس کے بھی خلاف جا رہے ہیں. اور ایک اسلام تو ایک خاندانی نظام کو وجود بخشتا ہے ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے ساتھ. اس ریلیشن شپ کا کوئی فائدہ نہیں, اور الٹیمیٹلی ان چیزوں کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. ان کا برتھ ریٹ جا رہا ہے نیگیٹو میں ان چیزوں کی وجہ سے. ایک وجہ یہ بھی ہے وہ اپنی سیکچوئل نیڈس دوسرے طریقوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو انہوں نے آپ کو جناب ویزے لانچ کیے ہوئے ہوتے ہیں, لاٹری ویزے. آ جائیں جی آپ کینیڈا آ جائیں, فلاں جگہ آ جائیں, کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ آبادی بڑھانے میں دنیا میں آپ نے یعنی امامت پہ فائز ہیں مسلمان, ٹھیک ہے, آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ. تو کہتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے اس کام کی ان کو ہم وہاں بلاتے ہیں. گورے کم از کم دیکھیں قدر کرتے ہیں, جس کی جو فیلڈ ہے نا اس کی وہ قدر کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی یہ تو ہمارا کام ہے جناب, ساڈا نہیں ہے. اور یہ برکت جو ہے یہ خاندانی نظام کی وجہ سے, اور اس میں صرف ہم نہیں ہے, ہندو بھی, ان میں بھی خاندانی نظام ہے. یہ ہمارے یعنی ایک ایشیا کا کلچر ہے. چائنا میں بھی ایک پورا خاندانی نظام ہے, اگرچہ وہاں ایک یعنی پہلے تھا ایک سے زیادہ بچے کے اوپر پابندی تھی, اب 2 تک انہوں نے کر دی ہے, لیکن خاندانی نظام ہے. یعنی مادر پدر آزادی نہیں ہے وہاں پہ. باقی یوٹیوب پہ میرا ایک سیکچولیٹی کے اوپر ایک کلپ ہے, آپ وہ لکھیں گے, اور ایک میرا سیکس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہے, اس کے کلپس تو ملینز آف لوگوں نے دیکھے, لاکھوں نے, ملینز نے. مسئلہ نمبر 155 مسئلہ لکھے تو میرا کلپ کھل جائے گا. ویسے بھی آپ جا کے سیکس, نکاح, اس طرح کے ٹاپک لکھ کے ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو کلپ کھل جائے گا انشاءاللہ. شادی کے بعد بیوی کے ماں محرم ہو جاتی ہے, طلاق دینے کے بعد وہ محرم رہے گی یا نہ محرم ہو جائے گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہے گی جی. ہم اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. سورہ نساء جو ہے نا جی, پارہ نمبر 4 کی جو آخری آیت ہے نا, اس میں محرمات ابدیہ کا ذکر ہوا ہے. ہمیشہ کے لیے جو رشتے محرم بنا دیے گئے ہیں, اس میں ایک یہ بھی رشتہ ڈسکس ہوا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہوئے ہو, یعنی وہ بدخولہ ہیں, ایسی عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 23. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم, تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, اور اسی طریقے سے تمہاری خالائیں, یہ سب کی سب حرام کی ہے. اور پھر آگے چلتے چلتے اس میں آتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا وہ بھی تم پہ حرام کر دی گئی ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ تمہارا یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے. اگر ایک عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا, نکاح بھی ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی اور کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا, اور آپ نے اس سے پہلے اسے طلاق دے دی, تو اب اگر اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یعنی وہ اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے. ونس آپ نے اس کے ساتھ صحبت کر لی یعنی انٹرکورس, تو پھر اب آپ اس کی طلاق دیں گے تو اب اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہوگی. تو وہ محرم ہمیشہ کے لیے ہی بن جائے گی جس کے ساتھ آپ کا یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے. میں ذرا تھوڑے کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں, اس لیے جہاں پہ کوئی زیادہ اس قسم کا ورڈ آتا ہے میں انگلش میں یوز کر لیتا ہوں, اس لیے کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اکثر دیکھنے والے غیر شادی شدہ لوگ بھی ہوتے ہیں, اسی لیے میں عموماً جو سیکس سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں نا ان کو میں اسکروٹنی کر دیتا ہوں کہ یہ ایڈریس نہیں کرنے. ہاں ضمن بات آ گئی وہ الگ بات, اس کے اوپر میں نے الگ سے لیکچر مسئلہ 155 ریکارڈ کرایا سیکس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل, اور اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ میری جو ویڈیو ہے یہ مرد و عورت نے اکٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھنی, میاں بیوی تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بہن بھائی غیر شادی شدہ وہ اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں. تو میں نے کہا تھا عورتوں نے دیکھنی ہے وہ الگ سے دیکھیں, مردوں نے دیکھنی ہے وہ الگ سے دیکھیں. کمبائنڈ گیدرنگ میں فیملی کے اندر بیٹھ کے وہ ویڈیو نہ دیکھیں, وہ اسپیشلی میں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے, اور وہ ایک ہی لیکچر ہے, اس کے کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے. کیونکہ یہ چیزیں یعنی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے, اور بڑے کنٹرول الفاظ میں قرآن حکیم میں بھی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی بڑے یعنی ایک طریقے سے بیان ہوئی ہوتی ہیں, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان معاشرے کی وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اس طریقے سے بیان کریں. اچھا, آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ آپ انٹرویو ریکارڈ کریں گے ایک ان کا, تو ابھی تک وہ ریکارڈ نہیں کیا آپ نے. اور دوسرا یہ بھی ایک گزارش ہے کہ
प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब और मौलाना तारक जमील साहब का भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें। मौलाना तारिक जमील साहब को आना जे मसले जो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें, वो तो पहली तो बात है वो देंगे ही नहीं इंटरव्यू। मौलाना तारिक जमील साहब तो ज़ाहिर बेचारे पहले भी एक मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं अपने मद्द फ़िक्र की तरफ से। मैंने उनके ऊपर लेक्चर भी उनकी सपोर्ट में चढ़ाया था तारिक जमील साहब की क्लैरिफिकेशंस के ऊपर। प्रोफेसर अहमद वीर अख्तर साहब के साथ इंटरव्यू ऑलरेडी उनके इंटरव्यू चढ़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, अगरचे वो थोड़े लोगों ने देखे, बेचारे इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अभी बमुश्किल 24-25 हज़ार सब्सक्राइबर हैं उनके, हालांकि वो हमारी पैदाइश से पहले के दावत के काम में लगे हुए हैं। उनके इंटरव्यू भी चढ़े हुए हैं। अब वो उस इंटरव्यू के दौरान सिगरेट भी पी रहे हैं, तो अब आप खुद ही समझ जाएं कि वो उस इंटरव्यू को एक मजहबी बंदे ने क्या देखना है, उसमें से क्या निकालना है। ठीक है ना, लोग तो दाढ़ी तो नहीं रखी हुई, वो तो एक लादा मसला है, ये मसला भी है। तो इसीलिए यानी एक जो मजहबी पेशवा है उनका काम है कि उनका गेटअप भी कम से कम मजहब के मुताबिक होना चाहिए। हम उनकी इतनी कदर करते हैं, वो तो मैं करता हूँ, पहले भी करता हूँ, अब भी करूँगा। गामदी साहब की भी, प्रोफेसर साहब की, मेरे तो यूट्यूब पे क्लिप है प्रोफेसर साहब के बारे में भी, गामदी साहब के बारे में, मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे चीज़ें सीखी हैं। बाकी गामदी साहब की तरफ से तो कोई इशू नहीं है रिकॉर्डिंग के हवाले से, लेकिन हमारी तरफ से इस मामले में थोड़ा इशू है, क्योंकि जब उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा तो ज़ाहिर है जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो एक खास हद तक काउंटर क्वेश्चन आप करते हैं। एंकर का काम सामने वाले बंदे को मनवाना नहीं होता, सिर्फ उसके सामने दलाइल रखने होते हैं। उसके बावजूद वो कहता है नहीं मेरी दलील ये है, मैं तुम्हें सही नहीं समझता, मैं अपने आप को सही समझता हूँ। ठीक हो गया। तो ये टीवी टॉक शोज में तो चल जाती है चीजें। आप देखते हैं कई बार एंकरों के सामने बिल्कुल ब्लंडर मार रहे होते हैं पॉलिटिशियंस बैठ के, एंकर उनको 2-3 बार काउंटर करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? इसलिए कि इस तरीके से फिर ये टॉक शोज चल नहीं सकते। वो कहते हैं पब्लिक फैसला करेगी, लेकिन दीन के मसले में जब ये मसला हो जाए ना कि आप ना बोलें तो मेरे खिलाफ सैकड़ों क्लिप चढ़ जाएंगे और ਤੁਹਾਡੇ सामने भी उन्हें गामदी साहब ने गल की थी, तुसी ना वो चुप करके बैठे रहे हो। वो उल्टा हमारे नेगेटिव वो डेबिट में पड़ जाएगी बजाय क्रेडिट के। इन चीजों को जब मैंने फोर्स ही किया, और मेरे जो ऑलरेडी भी एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड हुआ है, आप जाके यूट्यूब पे लिख दें जावेद अहमद गामदी इन द साइट ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, या गामदी साहब और मेरा नाम लिखें, लाखों लोगों ने क्लिप देखे, 2-3 है, उसमें एक वीडियो भी है छोटी सी, उसका नाम है गामदी साहब से अल्लाह ताला के मुतालिक एक मुश्किल सवाल। वही लोगों को नहीं हजम हुआ हुआ। तो इस वजह से हम चूंकि एक दावत तबलीग का एक प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं, और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारी जो व्यूअरशिप है वो यानी प्रोफेसर रफीक साहब हो या गामदी साहब हो, और बाज़ इशूज़ में चाहे वो तारिक जमील साहब ही क्यों ना हो, मैंने एब्सोल्युटली नहीं कहता कई मामला में तारिक जमील साहब की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है इख्तिलाफी मौज़ूआत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो हम वो उस व्यूअरशिप में लोगों को मज़ीद वसवसों में मुब्तला नहीं करना चाहते। दीन का नुकसान होगा, मेरी ज़ात का नहीं होगा। मुझे अगर अपनी ज़ात की परवाह होती तो मैं तो कई मामला में कंप्रोमाइज़ कर देता, लेकिन मैं यानी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ अल्लाह के फजल से। लेकिन ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जिसकी वजह से हम एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लें अपने लिए। लिहाजा वो मैंने वो बात की थी, और उसमें आप मेरा रुझान समझ लें कि अब शायद ये मुमकिन ना हो, बल्कि यकीन मुमकिन ना हो, क्योंकि उसके नुकसानात कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो ज़्यादा है, इसलिए इस चीज़ को हमने ओवरलुक। वैसे मुलाकात वाला मामला तो अब भी करते हैं, प्यार मोहब्बत से उनसे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं तो इन लोगों की 10 बोसी भी करता हूँ, प्रोफेसर रफीक साहब की भी, जावेद अहमद गामदी साहब के भी पर्सनल रिस्पेक्ट तो मैं उनको देता हूँ, तो वो मुलाकात ज़रूर करेंगे, लेकिन इंटरव्यू वाले मामले में मेरी माजरत कबूल। क्या गुफ्तगू करते हुए हर दफ़ा अहले बैत के नामों के साथ अलैहिस्सलाम बोलना और सहाबा कराम के नामों के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु बोलना और बुजुर्गों के नामों के साथ रहमतुल्लाह अलैह बोलना ज़रूरी है? जी, बुजुर्गों के साथ उस वक्त ज़रूरी है जब वो आपके बुजुर्ग हों, और दूसरे बुजुर्गों के साथ ना बोलना फर्ज है, अदरवाइज आपका निकाह टूट जाएगा, बैत भी टूट जाएगी। हाँ, ये फतवे है, क्योंकि वो आपके बुजुर्ग दूसरों के बुजुर्गों को लानतुल्लाह अलैह कह रहे होते हैं। जब आप उनको रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? इसीलिए आप देखें, ये लोग जब किताबें लिखते हैं ना, ये गुफ्तगू करते हैं, तो ये अपने बुजुर्गों के साथ लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरों के साथ लिखते हैं मरहूम। सर आप देख लें, इवन तारिक जमील साहब, मेरा दावा है कितने पॉजिटिव आदमी है, उन्होंने कभी अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा। वो कहते हैं मौलाना अहमद बरेलवी मरहूम लिख गए। सर उनको पता है मैं रहमतुल्लाह अलैह लिखा तो मैं लानतुल्लाह अलैह बन जाऊंगा। सर दाइयां को नहीं टेंट छुपे होते,
دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. مجھے تو پتہ ہے نا, میں ساروں کے ساتھ رہا ہوں. یہ مرحوم لکھتے ہیں, اول تو نام تک نہیں ان کا لیتے, جب نام لیں گے تو مرحوم لکھیں گے, یا رے ہے ڈال دیں گے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. ہم جب اپنے علماء سے پوچھا رے کیوں لکھا, وہ کہتا ہے رحلت لکھا ہوا ہے, رحمت اللہ علیہ نہیں ہے, یہ رحلت ہے, رحلت, ٹھیک ہے. یا متوفا لکھ دیں گے ساتھ, شیخ اشرف علی تھانوی المتوفا اتنے ہجری, مولانا مودودی المتوفا 1979 عیسوی 1399 ہجری, وہ اس طرح لکھ دیں گے. یہ آپ چیک کر لیں, یہ انجینئرنگ تو ہم ہی کر کے آپ کو بتاتے ہیں نا کہ یہ پیچھے یہ جو آپ کو دمیں نظر آ رہی ہیں کہ پیچھے ہاتھی کون سے لگے ہوئے ہیں. سر یہ بھی نئی ٹرم ہم نے انٹروڈیوس کی ہے. یہ جتنی چیزیں تھی دمیں تھیں, ان دموں کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی ہم نے ایکسپلور کیے ہیں. آپ ہوتے نا ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے, اس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے, آپ صرف سطحی طور پہ دمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو بندہ ویژن رکھتا ہے نا, وہ اس کو پتا ہے اس کے پیچھے ہاتھی کون سا ہے اتنا بڑا. اصل تو وہ ہے, یہ تو آپ کو چھوٹی سی دم ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ یہ اس وقت لگاتے ہیں جب ان کے اپنے بزرگ ہوں, دوسروں کے چاہے پرانے بھی ہوں کبھی بھی نہیں لگائیں گے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, آج کیا چل رہا ہے 1440 ہجری, تو آلموسٹ ان کو مرے ہوئے 700 سال گزر چکے ہیں. اہل حدیث تو ان کو امام مانتے ہیں, تقریباً امام حنیفہ کے برابر ہی, شاید تھوڑا زیادہ ہی مانتے ہوں. لیکن آپ کبھی کسی بریلوی کی کتاب میں یا اس کی تقریر میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نہیں دکھائیں گے. لعنت اللہ علیہ تو آپ کے ڈر کے ایسا نہیں کہہ رہے ہوتے, نجی محفلوں میں لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو وہ 700 سال پرانے بزرگ نہیں ہے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ وہ ان کے فرقے کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے آپ اہل حدیثوں کو دیکھیں کہ وہ جو پرانے صوفی بزرگ ہیں نا, ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں لکھیں گے, حالانکہ پرانے والے لکھ لیتے تھے. مثلا فتوح الغیب کتاب ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 561 ہجری کی, اس کی شرح لکھی ہے امام ابن تیمیہ نے. اور اس شرح میں انہوں نے فرق کیا کہ اچھی تصوف بھی ہوتی ہے اور بری تصوف بھی. جیسے یہاں پہ اچھے طالبان اور برے طالبان, اور وہ اچھے تصوف میں بتاتے ہیں کہ بایزید بستامی, داؤد طائی, جنید بغدادی اور ان سب کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امام ابن تیمیہ. لیکن سر اہل حدیث الٹے لٹک جائیں گے, کبھی ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں گے. اور وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہوئی ہیں وہ انتہائی مشرکانہ اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ہے, تو اس لیے وہ جسٹیفائی ہے. میں اہل حدیث کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں, لیکن وہ پرانے بزرگ لکھتے تھے. حالانکہ بایزید بستامی فوت ہوئے ہیں 261 ہجری میں, 1200 سال ہو گئے ہم کو فوت ہوئے. لیکن پرانا ہو دوسرے کا ہو وہ رحمت اللہ علیہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں دوسرے کا. اور دوسری طرف یزید اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں گے. اچھا یزید پرانا نہیں تو بریلوی کیوں نہیں اسے رحمت اللہ علیہ کہتے؟ یزید تو تابعین میں شامل ہے, اس لیے ہم بھی نہیں کہتے. میں تو خیر الحمدللہ کسی کو بھی نہیں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے, سوائے ان کے جن کے اوپر ہمارا اتفاق ہے. ان بابوں پہ جو کتابوں کے مطابق ہے, میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق. جو بابے کتابوں کے مطابق ہے وہ ہمارے بابے اور ہمارے امام ہیں, اور جو کتابوں کو چھوڑ دیے ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. ہم کتابوں والے بابوں کو مانتے ہیں, خالی بابوں والے بابوں کو نہیں مانتے. تو یہ رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں دوسرے کہیں گے. تو رحمت اللہ علیہ تو میں نے پہلے ایڈریس کر دیا. ایون المحند علی المفند جو شیخ خلیل سہارنپوری نے, شیخ زکریا کے جو مرشد ہیں, انہوں نے حسام الحرمین جو کتاب ہے احمد بریلوی صاحب کی, جس میں انہوں نے 5 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے تھے, اس کے جواب میں یہ 1905 میں لکھی گئی تم جو ہے حسام الحرمین, اس کے جواب میں المحند علی المفند, حسام الحرمین حرمین کی تلوار, جواب میں لکھی گئی المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ. بابا کون؟ احمد بریلوی. تو ایک دوسرے کا بڑی عزت افزائی فرماتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, میں آج دوبارہ نہیں کرتا, وہ میں نے ایچ بی اس میں لگائی ہوئی, آپ جا کے دیکھیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ
یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک دوسرے کی کتنی عزت افزائی یہ بزرگ کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے. تو المہند علی المفند یا المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے کے اوپر، اس میں انہوں نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے. تو کیا بریلوی علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہہ دیں گے؟ وہ تو اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالیں گے ان کو بزرگ نہیں نظر آئیں گے. تو بزرگوں سے ہم فارغ ہوتے ہیں. اب اس سوال کے پچھلے حصے کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کیا صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ہر دفعہ رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کے نام کے ساتھ ہر دفعہ علیہ السلام کہنا ضروری ہے؟ یہ بالکل ضروری نہیں ہے. یہ آپ کی مین اسٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پڑھی ہوئی ہیں. اس میں ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جن میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کوئی نہیں موجود ہے، اور اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام موجود نہیں ہے. چند ایک ہیں جن کے ساتھ موجود ہے. آپ ذرا عربی والا پورشن پڑھ کے دیکھ لیں. اردو میں تو علماء نے ترجمے میں ڈال دیا نا رضی اللہ عنہ. آپ جو کلمی نسخے ہیں اب وہ دیکھیں، مکتبۃ شاملہ میں جا کے دیکھیں. ہم انشاءاللہ اس کے JPGs بھی ایڈ کر دیں گے کہ جو اس قسم کے کچھ 2-4 ایگزامپل پیش کی جا سکتی ہیں. آپ ذرا کھول کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ان ناموں کے ساتھ لکھے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں گستاخی شمار نہیں کی جاتی تھی. ایک چیز ہے جس کا ہمیشہ اہتمام کیا گیا، وہ درود شریف ہے. جامع ترمذی میں مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے درود شریف. پھر جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی والی سند تو اس کی کمزور ہے، حاکم میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں اس کی ڈیٹیل سند موجود ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ ایک دم مسجد میں تشریف لائے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا کہا آمین، تیسری پہ کہا آمین. صحابہ نے بعد میں پوچھا، فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑے. تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ بھی برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اس طریقے سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی مجلس میں آئیں اور وہاں پہ بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جائیں، ایسے لوگ جنت میں بھی پہنچ جائیں، تب بھی ان کو جنت میں پہنچ کے حضرت ہوگی اس مجلس پہ جو بغیر ذکر و درود کے انہوں نے چھوڑی ہوگی. جنتیوں کو تو یہ تو دیکھیں اس مجلس میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں ہر دفعہ پڑھوں، اگرچہ ایک مجلس میں ایک دفعہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا علیہ السلام پڑھ لیں. درود شریف پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر اس کے تمام احکام و مسائل پہ، تمام فضائل کے اوپر 2 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ 56. آپ درود شریف پہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لیں، وہ ایک پڑھنے میں ہوں گی، اللہ کے فضل سے وہ ایک لیکچر ایک پڑھنے پہ. مسئلہ 56 فضائل درود السلام کے اوپر، درود شریف کے مسائل کے اوپر، کن موقعوں پہ درود پڑھنا ہے، کیا کیا فضیلتیں ہیں، درود شریف کے سیغے کون کون سے آئے ہیں، کون سے ثابت ہیں، کون سے نہیں ثابت، کتنی دفعہ پڑھیں، کیا ثواب ہے، صحیح حدیثیں کون سی ہیں، صحیح حدیثیں کون سی ہیں. 56 مسئلہ MAS والا کام ALAH لکھیں، یوٹیوب خود ہی کھول دے گی. اس میں میں نے فضل الصلاۃ علی النبی درود شریف کا سب سے بیسٹ کتاب اس کا تعارف بھی کروایا ہے، جو قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ المتوفا 287 ہجری، جو امام بخاری کے ہم اثر ہیں، اس زمانے میں انہوں نے لکھی تھی. تقریباً کوئی 110 کے قریب اس میں روایتیں موجود ہیں، احادیث اور آثار. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا تھا کہ اس کی تحکیم اور ترجمہ اور تخریج چھپوائیں 100 کوسچنز میں. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن بعد میں وہ مان گئے. اس کی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی تھی. مسئلہ 56 میں میں نے اس کا تعارف کرایا. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں درود شریف پہ دی بیسٹ بک، انجینئر محمد علی مرزا، وہ کتاب بھی کھل جائے گی. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بک نمبر 12 ہے، وہ فضائل درود السلام پہ صحیح ضعیف حدیثیں ساری ایک جگہ جمع کی گئی. تو درود شریف تو ضرور پڑھنا ہوتا ہے جی، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں. صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ لیں، بالکل افضلیت ہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی ہوا، دونوں ترجمے درست ہیں، یہ جائز ہے. اور اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام یعنی ہمارے محدثین نے لکھا ہے. صحیح بخاری میں
3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے، لیکن وہ عربی میں آپ کو نظر آئے گا. عربی میں بھی آپ sunna.com پہ جائیں گے، مکتبہ شاملہ میں نظر آئے گا. دارالاسلام میں جو چھاپی ہے نا عربی، انہوں نے ظالموں نے رضی اللہ عنہ کر دیا ہے اس کو. وہ جنگ تو ایران اور سعودیہ کی تھی، سٹیک پہ لگ گئی سنیت، نکال ہی دیا. لیکن کلمی نسخوں میں سے نہیں نکلا. سعودیہ کا جو مکتبہ شاملہ ہے اس میں نہیں نکلا. sunna.com اہل حدیث کی ویب سائٹ ہے، ساری مین کتابیں حدیث کی پڑھی ہوئی ہیں، آپ جا کے وہ کھولیں. اور اس میں بھی ظالم ایسے ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. وہ کتنے لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی علی بھائی نے کہا تھا، اس میں تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. پھر میں ان کو کہتا ہوں یار عربی میں پڑھو، یہ تو ہم نہیں آتی، لیکن علیہ السلام کے پہاڑی لوگ ہیں نا. اور اللہ کا شکر ہے یہ جو ہماری ہے نا اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ، زاہد بھائی الحمدللہ مشورہ کر کے چلتے ہیں ہر معاملے میں، وہ بھی ہے، ان کو بھی نہیں تھا پتا. میں نے کہا جی آپ اپنے اسلام 360 کھولیں، انہوں نے 3748 لکھا. علی بھائی یہ تو حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو مجھے بھی نہیں پتا. میں نے کہا آپ کو اس لیے پتا ترجمے میں علیہ السلام ہی لکھا ہوا، تو یہ ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ رہے ہو، پھر ترجمے میں علیہ السلام ہی ہونا چاہیے تھا. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ لکھا ہے امام بخاری نے علیہ السلام. اور صرف امام بخاری نہیں، امام داؤد نے 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے. اور صرف ابو داؤد نہیں، ترمذی میں جا کے آپ دیکھیں جو حسن و حسین پہ چیپٹر ہے نا، اس کا نام یہ فضائل حسن و حسین علیہ السلام. اور ترمذی میں بھی صرف نہیں، سنن نسائی میں وہ جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت حسن و حسین آپ کے کندھے پہ سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں، وہاں پہ حسن و حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے. بلکہ اس حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ یہ حدیث تو مسند احمد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ وہ سرخ کرتے پہنے ہوئے جو ہے وہ خطبے کے دوران آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام ممبر سے اتر کے ان کو اٹھا لیا، وہاں پہ علیہ السلام موجود ہے. تو علیہ السلام سنی شیعہ کا جھگڑا بعد میں بنایا گیا. اب میں جان بوجھ کے استعمال کرتا ہوں، میں تو ایون اس پہ اجتہاد کر کے میں خلفائے راشدین کے ساتھ بھی علیہ السلام کہہ دیتا ہوں، اگرچہ محدثین نے صرف حضور کے اہل بیت کے ساتھ لکھا. آپ کو بخاری میں ملے گا ام کلثوم علیہ السلام، صحیح بخاری میں ملے گا نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم بن محمد علیہ السلام. تو اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھتے تھے ہمارے محدثین. صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن وہ اس طرح کا نہیں لکھا جس طرح آپ کہتے ہیں. آپ 100 حدیثیں پڑھیں گے شاید 10 میں نہیں ملے، اور باقی آپ کو 90 میں ملے ہی نا. ڈائریکٹ آئے گا ان عائشہ ان ابی ہریرہ، اس سے آگے شروع ہو جائے گی. اور جہاں پہ ملے گا بھی وہ سٹارٹ میں آپ کو مل رہا ہوگا حدیث کے کہ حضرت عائشہ نے روایت کیا. اس حدیث کے دوران جتنی دفعہ حضرت عائشہ کا نام آئے گا اس میں نہیں لکھا ہوگا. ہاں البتہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا. محدثین کو یہ بات پتہ تھی اس وقت، چونکہ اس طریقے سے ایک تفریق نہیں شروع ہوئی تھی اس لیول کی کہ کوئی انہیں ڈکوسلا مچا دے، تو اس لیے یہ معاملات چل رہے تھے اللہ کے فضل سے. میں تو اس لیے آپ دیکھیں نا حضرت مریم کو تو سارے علیہ السلام کہتے ہیں نا، تو حضرت فاطمہ کو کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. بخاری میں کم از کم 8 جگہ پہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام آیا، بلکہ حضرت فاطمہ کے فضائل پہ جو چیپٹر امام بخاری نے بعد ہے نا، اس میں بھی لکھا ہے فاطمہ علیہ السلام. تو میں تو سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی سلام اللہ علیہا یا علیہ السلام استعمال کرتا ہوں. میل کے لیے ہوگا علیہ السلام، اور فیمیل کے لیے علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ. اور اسلام سے چڑ نہیں ہونی چاہیے. آپ نماز میں سارے بزرگوں پہ اسلام بھیج رہے ہوتے ہیں، اپنے والے بزرگوں نہیں جو میرے والے ہیں جن کو میں بزرگ مانتا ہوں، صحابہ تابعین تبع تابعین سے عقیدہ لوگ اہل بیت. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم یہ پڑھو گے تمام نیک بندوں تک اللہ سلام پہنچا دے گا. تو ثابت ہو گیا بخاری مسلم سے علیہ السلام. ایک دوسرے کو ملتے وقت کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم علیہ السلام، اس پر سلام ہو، السلام علیکم تم پر سلام ہو. اچھا مردوں کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. صحیح مسلم میں مردوں کو بھی سلامتی بھیجتے ہیں. اچھا قبر رسول پہ کیا عرض کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. آگے رضی اللہ عنہ یا ابا بکر، یا السلام علیکم یا ابا بکر. تو وہاں پہ ابو بکر کو علیہ السلام ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جائز ہو جاتا ہے. 4 کتابوں میں ہے، البتہ امام مالک میں، سنن کبری البیہقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل میں کے مطابق
11,793 نمبر اثر ہے میرے سچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، اس میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عبداللہ بن عمر قبر رسول پہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر. بلکہ آج جو مسجد نبوی کا چینل ہے نا، آپ وہ ایک خانہ کعبہ چیز والا چینل ہے، ایک مسجد نبوی والا چینل آپ کے کیبل پہ لگا کے دیکھیں، فرمات دکھاتے ہیں مسجد نبوی کی، تو جب روزہ شریف پہ آتے ہیں تو وہ کمنٹیٹر بول رہا ہوتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، وہ کمنٹیٹر بول رہا ہوتا ہے، وہ لائیو. اچھا وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے، اس لیے جب میرے چینل پہ وہ آتا ہے نا تو میں بھی السلام علیکم یا رسول اللہ اس وقت پڑھتا ہوں. روزہ شریف سامنے ہوتا ہے اور وہ لائیو ہوتا ہے. ویسے تو ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، حاضر و ناظر و باقی چیزیں نہ ہو تو آپ پڑھیں. ہمیں یا رسول اللہ پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، جو یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کا کلپ نہیں اتنے لوگوں نے دیکھا جتنا میرا دیکھا ہے. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ تو علیہ السلام کہیں، آپ ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. رضی اللہ عنہ والا جو معاملہ ہے وہ آپ کہیں گے اچھی بات ہے، نہیں کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ سب کو کہہ سکتے ہیں. امام مسلم کا شاگرد جب مسلم روایت کرتا ہے نا ابو اسحاق، وہ کہتا ہے قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. کتاب الام میں امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. کہہ سکتے ہیں. میں کئی بار عمر بن عبدالعزیز کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، میں تو علیہ السلام بھی کہتا ہوں، اسے بھی کہے ٹھیک ہے. اب ایسے کرنے کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ دیں، کوئی حرج نہیں. اور علماء دیوبند میں تو المعند میں علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، باہر نکل کے نجائز ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے. اور جب بریلوی کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ بزرگوں کو رضی اللہ عنہ، تو اسی طرح 14ویں صدی کے مولویوں نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے المحند کے سٹارٹ میں. تو آپ کہیں کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ کرام کے ساتھ کہیں افضل ہے. اگر نہیں کہتے کوئی گناہ گار نہیں. میرے اوپر بھی لوگ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں یار، گفتگو کی روانگی میں بعض اوقات سکپ ہو جاتا ہے، یا تو میں نے زندگی میں کبھی نہ کہا پھر تو آپ ضرور فتویٰ لگائیں. اور ایون اسی مجلس میں میں نے اگر 3 دفعہ نام لیا تو 2 دفعہ کہا ہوتا ہے، 1 دفعہ نہیں کہا ہوتا، کہتے ہیں نہیں کہا ہوا. اور سر میں 3 دفعہ بھی نہ کہوں شریف فتویٰ کوئی بھی نہیں لگے گا. صحابہ کو میری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور ویسے ہی مقرب ہے. میں کہوں گا تو میرے لیے فضیلت ہوگی. فتویٰ میرے پہ تب لگے گا میں جب درود شریف نہیں، اور وہ بھی ہر دفعہ نہیں، ایک مجلس میں 1 دفعہ کافی. تو آپ درود شریف کا یہ اگر اسٹیٹس ہے تو باقی تو چاٹ ہی دو نا رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں نے نہیں خود بنا لیے میں نا. میں یعنی العزم صحابہ کون سے ہیں مجھے بتائیں. ہر بچے کو پتا ہے حق چار یار. العزم تو یہی ہے نا، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. میں ہزاروں مثالیں کتب ستہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سے پیش کر سکتا ہوں، سینکڑوں نہیں سر، ہزاروں بغیر رضی اللہ عنہ کے انہوں نے لکھی ہیں حدیثیں. لیکن میں نمونے کے طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے جو حدیثیں ایسی کوئی یاد ہوں جن میں چاروں صحابہ کے نام آتے ہوں. بخاری میں ایک حدیث ہے، یہ اللہ کی مدد آئی میرے ساتھ. یہ سر ریسرچ پیپر نمبر 5B میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایات جمع کی ہیں کربلا کے پس منظر پہ. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے. اس میں میں نے خلفائے راشدین کون ہیں، اس میں سٹارٹ میں نے ایک حدیث مولا علی کے بارے میں یہ لی ہے. دیکھیں یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور اللہ کے فضل سے چاروں خلفاء کے نام اس میں موجود ہیں. اگر ان کو رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا نا امام بخاری نے، اور جو حدیثیں روایت کرنے والے ہیں انہوں نے بھی نہیں کہا ہوا، تو پھر بات تو ختم ہوگی نا. باقی تو سارے چھوٹے ہو گئے نا، سب تو بڑے اچار ہی آ رہی نا. یہ حدیث بڑی مشہور ہے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چیپٹر میں 3671 صحیح بخاری میں. محمد ابن حنفیہ مولا علی کا بیٹا ہے، حنفیہ نامی عورت سے. مولا علی سے پوچھتا ہے، وہ کہتا میں نے ابا جان سے پوچھا علی ابن ابی طالب سے کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کر افضل کون ہے. آپ یہ حدیث کھولیں گے نا تو جب کہہ رہے نا میں نے اپنے ابا سے پوچھا تو وہاں بھی رضی اللہ عنہ کو نہیں لکھا ہوا. پہلے تو حضرت علی نے انہوں نے پتر نے رضی اللہ عنہ تو کاٹ دیتا علیہ السلام نعوذ باللہ. اور امام بخاری بھی بول گئے، کہتے میں نے پوچھا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر یعنی اس امت میں سب سے افضل کون ہے. تو سیدنا ابو بکر کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر، وہ بھی بغیر رضی اللہ عنہ کے لکھا ہوا ہے.
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہوا. یار اگر حضرت علی بھول گئے تھے تو بخاری ڈال دیتے, لیکن اللہ کے فضل سے میں نے جو ترجمہ کیا میں نے ڈالا ہوا ہے. لیکن میں ڈال کے بھی کہتا ہوں اگر نہ بھی ڈالا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی رافضیت نہیں تھی, ورنہ امام بخاری بھی رافضی نعوذ باللہ ہو جاتے اور محمد بن حنفیہ بھی ہو جاتا. کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کون, تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ. عمر نہیں کہا. تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ اس کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ آپ عثمان کا نام لیں گے, اور وہاں بھی محمد بن حنفیہ یہ نہیں کہتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے, خالی عثمان. حالانکہ انہوں نے چاچا تایا لگتا سی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تایا لگتے سر. تو مجھے خدشہ ہوا عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. تو ان کا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان, یعنی عاجزی کا اظہار کیا. اور سورہ حامی میں سجدہ کی 33 نمبر آیت ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمان ہوں. بہت بڑا وہ اپنی عبادت کروانا نہ شروع کر دیں بلکہ عاجزی کا اظہار کریں. یہ مولا علی علیہ السلام پہ فٹ ہوتی ہے. اس حدیث میں چاروں خلفاء کے نام ہے بخاری کے, کسی ایک کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہے. جائز ہے, میں نے اب ڈالا ہے تو سب دفعہ ڈالا ہے. سر اس پمفلٹ میں تو درجنوں دفعہ حضرت معاویہ کا نام آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے. اور ایون جہاں آپ آیا نا کہ آپ نے فرمایا, یعنی آپ سے مراد حضرت معاویہ نے, تو میں نے آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ ڈالا ہوا ہے. باقیوں کو تو چھوڑ دینا, ان کے ساتھ بھی ڈالا ہوا ہے. حالانکہ محدثین تو اس طرح نہیں کرتے رہے, کبھی ڈال دیا کبھی چھوڑ دیا, زیادہ چھوڑ دیا. بخاری کی مثال ہوگی. مسلم کی بھی ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو سیدنا عمر کی میت پہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. بخاری میں ہے 3677, مسلم میں 6187. میں مسلم کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بخاری کی وہ ہوگی, مسلم کی یہ ہو جائے گی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک شخص آگے کھڑا ہوا, حضرت عمر کی میت رکھی تھی, لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے, رو رہے تھے, اور اس نے میرے کندھے پہ کونی رکھی آ کے اور حضرت عمر کی تعریف کرنی شروع کی, اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے اکثر یہ بات سنی تھی کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا. تو مجھے امید تھی کہ آپ اپنے دو ساتھیوں یعنی ابو بکر اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے آپ مل جائیں گے, کیونکہ رسول اللہ اکثر آپ دونوں کا ذکر کرتے تھے اپنے ساتھ, آپ تینوں ساتھی اکٹھے ہو جائیں گے. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا نا تو وہ حضرت علی تھے جو حضرت عمر کی میت پہ کلمات پڑھ رہے تھے. سر یہ حدیث آپ کھول کے دیکھیں کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا. اس میں بھی چاروں خلفاء کے, تینوں خلفاء کے نام تو آگے. اچھا آگے آپ چلے جائیں جناب ابو داؤد کے اندر. ابو داؤد کی تو مشہور حدیث 4646 جس میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے, 4646. اس حدیث میں ابو داؤد میں حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت کی طرف پہ خلافت علی منہاج النبوہ میرے بعد 30 سال رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا. صحیح تابعی کہتے ہیں کہ پھر سفینہ نے مجھ سے کہا, انہیں بھی یہ نہیں کہا سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا, سفینہ نے کہا, وہ چھوٹا پڑا آتے نہیں سے ابھی سی, کہ گن ابو بکر کے 2 سال, انہوں نے نہیں کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 سال. ویسے صحابہ آپس میں جب ایک دوسرے کی فوت شدہ صحابی کا ذکر کرتے تھے رحمہ اللہ کہتے تھے. عمر سیریز میں آپ دیکھیں رحمہ اللہ ابا بکر, حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پہ. اب یہاں پہ سفینہ کہہ رہے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال بغیر رضی اللہ عنہ کے, لیکن اللہ کے فضل سے میں نے ڈالا ہوا ہے ساتھ کربلا والے ریسرچ پیپر, چونکہ میں انڈیا پاکستان کا رہائشی ہوں نا, کیا کروں, فتویٰ لگ سکتا تھا, تو میں نے اس لیے بچنے کے لیے دیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہاں میں تھوڑا سا کتاب سے ہٹ گیا ہوں اور تھوڑا سا میں نے تھوڑا سا بابی بننے کی کوشش کی ہے تاکہ بابوں کے فتنے سے بچ. نہ بھی لکھتا کوئی حرج نہیں تھا, حالانکہ ایمانداری کا تقاضا تھا, میں ترجمہ ویسے ہی کرتا بغیر رضی اللہ عنہ کے, لیکن کسی نے عربی نہیں تھی کھولنی, میرے تو سارے 4 دوڑنا سی. اچھا پھر کہتے ہیں جن عمر کے 10 سال بغیر رضی اللہ عنہ کے, عثمان کے بغیر رضی اللہ عنہ کے 12 سال, کیونکہ انہوں نے نہیں لکھے نا. سر ابو داؤد رافضی نہیں تھے, نہ ان کو ایران کے ٹکڑے یا ریال ملتے تھے, ٹھیک ہو. پھر علی کے 6 سال. تابعی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ
بنو امیہ کے لوگ بنو زرقہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں. اچھا تابعی نے علی کو پھر علیہ السلام کہہ دیا. ایران کے ٹکڑوں پہ نعوذ باللہ. تو حضرت سفینہ کو غصہ آیا, انہوں نے اس کے جواب میں کہا یہ بنی زرقہ نیلی آنکھوں والے بنو مروان بنو امیہ کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. اور اسی کا ایک طریق ترمذی میں ہے 2226, اس میں یہی الفاظ ہے بغیر سارے رضی اللہ عنہ کے چاروں خلفاء کے نام, اور وہ اینڈ میں کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی ملوکیت شریر ترین بادشاہت ہے روئے عرض کی. لو جی چاروں خلفاء کی میں نے مثالیں دے دی, اگر ان کے ساتھ محدثین رضی اللہ عنہ نے لکھا تو باقیوں کے ساتھ بھی نہ لکھیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی رافضیت کا فتویٰ نہیں لگتا, ہم تو لکھتے ہیں الحمدللہ. اذان مغرب شروع ہو چکی ہے, اذان کا جواب دیں, باقی انشاءاللہ گفتگو بعد میں ہوگی انشاءاللہ.